अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरिफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरिफीन नामा। देखा, मैंने कहता था खान साहब अपने वादों के पक्के हैं। अल्लाह ताला इनका इकबाल बुलंद करे, गो कि ये खुद ही नहीं चाहते कि ऐसा हो। नौकरियां मिलना शुरू हो गई कि नहीं हो गई? अब तो करार आ गया पाकिस्तानियों। देखो, अल्लाह का शुक्र है, हफीज शेख साहब के बाद, रज़ाक दाऊद साहब के बाद, जुल्फी बुखारी साहब के बाद, मुईद अनवर साहब के बाद, मुईद यूसुफ साहब के बाद, अब शेख रशीद साहब को भी बाइज्जत रोज़गार मिल गया ना। 50 लाख नौकरियों का वादा था, बल्कि 1 करोड़ नौकरियों का। चंद तो मिल गई हैं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों और कुछ घंटों में बाकी भी मिल जाएंगी। उस वक्त तक आपने जो है वो घबराना नहीं है, ये आपने याद रखना है। ताहम आज जो एक मामला हुआ है, शेख रशीद साहब को जो वज़ीर दाखिला बनाया गया है, वो खबर अपने अंदर कई पहलू रखती है। बिल्कुल, अगर आप इसे हमाजहती खबर कहें तो भी कतई तौर पर गलत न होगा। थोड़ी देर पहले किसी से गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा टेक इस मसले पर, इस मामले पर क्या है। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब से अपनी ज़िंदगी की सियासी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत सरजद करवा दी गई है। पूछा गया क्यों? मैंने कहा कि शेख साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक माजी है। आप यूट्यूब पे नवाज शरीफ और शेख रशीद टाइप कीजिए, नवाज शरीफ की पप्पियां चुम्मियां लेते हुए, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, जो है वो ये नज़र आएंगे। और ये वाकई अकीदत में ही लेते होंगे, मैं ये नहीं कहता, ये बिल्कुल अकीदत ही रखते होंगे, हुब का इजहार कर रहे होंगे उस वक्त। लेकिन ये उस वक्त जो है ना, वो नवाज शरीफ के हज्जाम, उसके खानसामे को भी एक मुतबर्रक फ़र्द समझा करते थे। उसके बाद आप देखिए कि एक यू टर्न लिया तारीख़ ने। उसकी वजूहात 2000% सही, उसकी वजूहात 2000% सही। उसके बाद इन्होंने जो पीठ मोड़ी है तो ये मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, और मुशर्रफ साहब का वो इस्लाम जो इन्होंने कबूला, तो ऐसा कबूला कि उसके बाद फिर गेट नंबर 5 जो खुला तो ये सीधे जो है वो काबीना में पहुंच गए। वहाँ पे भी जा बजा इन्होंने जिस तरह से जनरल मुशर्रफ से अपने हुब का बबांगे दोहल ऐलान किया, इन्होंने 5 लाख दफ़ा जो है वो ऐसे बयानात दिए जिसका मतलब ये था कि मुशर्रफ को हम 10 बार वर्दी में जो है वो मुंतखब कराएंगे। लेकिन तारीख गवाह है, जब मुशर्रफ साहब ने एक मरतबा वर्दी उतारी तो उसके बाद जो लोग सबसे ज़्यादा उससे तायब हुए, उससे मुशर्रफ साहब से, उनमें एक जो है वो शेख रशीद साहब भी थे। ये अलग बात के गाहे बगाहे दिए जाने वाले चंद इंटरव्यूज़ में इन्होंने मुशर्रफ साहब की तारीफ़ और तौसीफ़ ज़रूर फरमाई। शेख रशीद साहब के उस एक माजी को अगर हम देख लें तो शेख रशीद और इमरान खान याराना कितनी पुरानी बात है, अभी चंद दिन ही हुए हैं। 2.5 साल को इतनी बड़ी मुद्दत तो नहीं होती। 2.5 साल से पहले आप लगा लीजिए, वो एक अपनी पार्टी थी और वो उस पार्टी में ज़ाहिर है सोलो फ्लाइट कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब से एक मुलाकात फरमाई, मुबैना किस्म का इत्तेहाद हुआ। और ये इत्तेहाद, अगर आप ये समझ रहे हैं कि खान साहब ने ये इत्तेहाद खुद किया था, तो नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक डिमांड थी, सियासत में कामयाब होने की एक छोटी सी कीमत थी जो इमरान खान साहब ने बहरकैफ देनी थी। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मेरी इंफॉर्मेशन है, नो सर, इमरान खान साहब के नाक के बाल नाम लेना कतई तौर पर जायज़ ही नहीं। इमरान खान साहब की कराची में जब वो आया करते तो उनकी गाड़ी चलाने वाला एक शख्स, ये उसके अल्फाज हैं, ये मैं अपने घर से नहीं कह रहा, ये उसके अल्फाज हैं कि खान साहब ने अपनी कामयाबी की कीमत जो है वो ये शेख रशीद साहब और दीगर लोगों को, फैसल वावडा, फलाना और ढिमकाना लोगों को काबीना में इंडक्ट करके चुकाई है। फैसल वावडा का नाम उन्होंने क्यों लिया वो जानते हैं, मैं नहीं जानता इस बारे में। बहरकैफ उन साहब का ये भी कहना था कि इमरान खान की अगर हम बात करें तो इमरान खान अगर विक्टिमाइज करने पर ईमान ना रखते बहैसियत एक कप्तान, तो जावेद मियांदाद क्रिकेट की तारीख के बहुत अजीम और बुलंद पाया बैट्समैनों में शुमार होते, गो कि वो आखिरी दम तक ऐसे ही रहे। लेकिन उनके कई रिकॉर्ड्स को ना बनने देने की वजह, वाहिद वजह इमरान खान थे। ये है ट्रैक रिकॉर्ड। क्रिकेट डिस्कस करना मकसूद नहीं है, हम एक इंडिविजुअल को डिस्कस कर रहे हैं जो इस वक्त हमारा कप्तान नहीं, जो इस वक्त हमारा वजीर आजम है। वजीर आजम साहब की कई वीडियोस हैं, आप देख लें। वजीर आजम और शेख रशीद बैठे हुए एक दूसरे को ऑन एयर कोस रहे हैं, तबर्रे कर रहे हैं। शेख रशीद इनको कह रहे हैं कि जी आप एक नाकाम आदमी हैं, आप एक नाकाम आदमी हैं, आप एक टांगा पार्टी हैं, आपका कोई एमएनए है ना एमपीए है। इसी किस्म की बातें हैं, आप टाइप करके देख लीजिए यूट्यूब पे, मैं अपने घर से कुछ नहीं कह रहा। खान साहब इनको जो है वो जवाब में कह रहे हैं कि अगर मैं नाकाम हूं तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मैं नाकाम ही रहूं।
خان صاحب نے جلسے میں یہ کہا کہ میں شیخ رشید احمد کو اپنا چپراسی بھی نہ رکھوں. میں یہ بات بالکل مانتا ہوں کہ خان صاحب اپنے وعدوں کے بالکل پکے ہیں. 24 گھنٹے تک، جیسا میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا خان صاحب کے ایک ایڈوائزر کی زبانی کہ خان صاحب کی قول و قرار کی مدت 24 گھنٹے ہوتی ہے. 24 گھنٹے تک تو ان کی یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی. اس کے بعد آج حال یہ ہے کہ خان صاحب نے گیٹ نمبر 5 کی فرمائش پر، اور ظاہر ہے کہ جو شیخ رشید کا ان سے حب ہے، جو شیخ رشید کی ان سے ایسوسیشن ہے، ہر آنے والا ان کے مامے کا لڑکا اور چاچا کا بیٹا نکلتا ہے، ہر ایک سے یہ اپنی رشتہ داری گانٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ رشتہ داری انہیں پے آف بھی کرتی ہے. چلو رشتہ داری میں کروں نا کہ کسی بڑے آدمی سے میں زبردستی اپنے آپ کو رشتہ دار بتاؤں، وہ آدمی آخر میں مکر جائے گا جب اس سے پوچھا جائے گا. ان کے والے مکرتے نہیں ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے اس کیبنٹ تک میں ان کو شامل کرایا، اور اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ وہ قلمدان جو شیخ رشید احمد ڈے 1 سے چاہتے تھے کہ ان کو ملے، وہ آج شیخ رشید احمد کے پاس ہے. وہ قلمدان دے کر کے خان صاحب سے غلطی کیوں ہوئی، اس پر آتے ہیں. دنیا جانتی ہے کہ شیخ رشید احمد پی ڈی ایم کی تحریک کو روکنے کے لیے طاقت کے استعمال کے خواہاں ہیں. طاقت مینز ڈنڈا، ڈنڈا مینز آپ سمجھ سکتے ہیں. خان صاحب کی ٹون جو بھی ہو، خان صاحب کی ٹون سے 2 گنا جارحیت شیخ رشید احمد کی ٹون میں ہے. یہ بار بار اپوزیشن کو للکار بھی رہے ہیں، لتاڑ بھی رہے ہیں. اب وزارت داخلہ شیخ رشید احمد کے پاس آ جانے کا مطلب کیا یہ نہیں سمجھا جائے کہ اب شیخ رشید احمد سے وہ کام لیا جائے گا جو لیا جانا کبھی مقصود تھا، جو شاید بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، حالانکہ وہ بریگیڈیئر تھے، وہ کیوں نہیں کرتے، وہ بھی کر دیتے. لیکن بہرحال ہوتا ہے، اپنا اپنا ایک کانفیڈنس لیول ہوتا ہے انسانوں پر، شخصیات پر. اب وہ کام جو ہے وہ شیخ رشید صاحب سے لیا جائے گا. اب یہ 13 تاریخ کا جلسہ بھی اہمیت اختیار کر گیا، اور اس کے بعد آنے والے دن اور گھنٹے بھی. خان صاحب کی ٹون آپ نے ملاحظہ کر لی ہے، شکست کا خوف ان کے انداز سے نمایاں ہے. کل تک وہ خان جو اپوزیشن کو جوتے مارتا تھا، للکارتا تھا، بلاول کی تضحیق کرتا تھا، وہ خان جو مریم کو نانی نانی بلایا کرتا تھا، اب وہ اپوزیشن سے اپیلیں کرنے پر اتر آیا ہے. وہ جو کہا کرتا تھا کہ آپ استعفیٰ دیجئے میں الیکشن کرا دوں گا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ 2-3 مہینے احتجاج سے باز رہے. لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. اللہ چشم بددور، وہ نانیاں دادیاں کرتی نا کچھ ایسے، وہ مجھے آتا نہیں ہے. لوگوں کی زندگی آپ کو اتنی پیاری ہو گئی اچانک، ورنہ یہی لوگ تھے کتے بلی کی طرح مر رہے تھے. 100 آدمی تو کراچی میں مر گئے، یہاں جہاز کے حادثے میں آپ اپنی بیگم صاحبہ کو لے کر کے نتھیا گلی عید منانے چلے گئے تھے. وہ انسان نہیں تھے یا وہ آپ کی رعایا نہیں تھے؟ خان صاحب مطلب مذاق، اور وہ بھی اتنا بےہودہ. ملک کے وزیر اعظم ہیں آپ، اپوزیشن لیڈر عمران خان نہیں ہیں آپ. بولنے سے پہلے ذرا سوچئے گا. وہ جو چمچے ہیں جن کو گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ نوازا جا رہا ہے، ابھی ایک چھوٹی سی چمچی کو جو ہے اٹھا کر کے ایک پرائم ٹائم سلاٹ دی گئی ہے، اس کے بعد پھر اس کو یقیناً پی ٹی وی کی نوکری بھی دی جائے گی. نوکریوں کا کیا ہے؟ نوکری تو آپ نے شیخ رشید سے پہلے نعیم بخاری صاحب کو بھی دے دی. ہاں، ہر اس آدمی کی نوکری ضرور خطرے میں ہو سکتی ہے جو خان صاحب سے سوال کرے، جو خان صاحب کی پالیسیوں پر تنقید کرے. اب اس ویڈیو میں دیکھیے گا کہ اس کے اوپر یوتھ یہ کتنا تل ملائیں گے، کتنا کل بلائیں گے، کتنا جو ہے وہ اپنی گرج نکالیں گے. لیکن بھائی میں اپنے گھر سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں اپنے گھر سے تو کچھ نہیں کہہ رہا. یہ خان صاحب ہی تھے جو کہتے تھے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، NRO نہیں دوں گا، تو وہ آج تک کہہ رہے ہیں. لیکن اچانک ان کی باڈی لینگویج میں جو تبدیلی آئی ہے، جو ان کے انداز میں حلاوت، جو نرمی، جو پیار جس کو کہتے ہیں کہ شفقت، بلکہ شفقت پدری اچانک در آئی ہے، اس کا سبب بھی تو کچھ ہے. ایسا تو نہیں کہ اپوزیشن کی یہ تحریک خالی ہی جا رہی ہے. پھر اپوزیشن نے بھی بڑی سمارٹلی پلے کیا ہے. کیا؟ تحریک عدم اعتماد سے گریز کیا ہے. ظاہر ہے تحریک عدم اعتماد کرنے کے لیے آئیں گے تو جو گیٹ نمبر 5 ہے وہ کھل جائے گا، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں جو جھولجھال ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، جیسے کہ سینٹ الیکشن میں یا ادھر ادھر کی وہ جو قراردادوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپوزیشن نے بہت اچھا کیا، میں اس بارے میں بالکل یکسو ہوں کہ یہ کام انہوں نے بالکل درست کیا. یہ معاملہ پارلیمنٹ سے باہر ہی سلٹنا چاہیے، یہ معاملہ پارلیمنٹ سے باہر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپوزیشن کا حامی ہوں. مجھے نواز شریف کی پالیسیوں سے، نواز شریف کی حرکات و سکنات سے نفرت ہے. مجھے آصف علی زرداری کے انداز سیاست سے نفرت ہے. مجھے مولانا فضل الرحمان کے انداز سیاست سے، ان کی حرکات سے انورٹڈ کاماز میں نفرت ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تینوں لوگ، ان کے پاس لوگوں کا اعتماد ہے، لوگوں کا کانفیڈنس ہے، لوگوں کا ووٹ بینک ان کے پاس ہے، چاہے ننھا منہ ہی صحیح. اور اس ووٹ بینک کو ڈینٹ کروا کے وہ RTI سسٹم کے ذریعے یا کسی بھی ایک چیز کے ذریعے جو اپوزیشن الزام لگاتی ہے، اگر آپ اقتدار میں آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ دیر پا نہیں ہوگا. چاہے آپ MQM کو ساتھ ملائیں، چاہے آپ کسی اور کو ساتھ ملائیں تو آپ نے اختر مینگل کو بھی ساتھ تھا. کیا ہوا؟ جیسے ہی
پریشر کم ہوا، اختر منگل نکل کر کے اور آپ کے ہاتھ سے کہاں چلا گیا؟ اب وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوا آپ کو للکار رہا ہے. ایم کیو ایم کی ابھی کچھ فائلیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا جب ایم کیو ایم کو اپنا فائدہ اس طرف نظر آئے گا تو ایم کیو ایم بھی پلٹی مارے گی، اور دنیا جانتی ہے کہ جب ایم کیو ایم پلٹی مارتی ہے تو سیکنڈ کی دیر نہیں لگاتی. ابھی ٹھیک ہے، آپ نے حیدر عباس رضوی کو اسلام آباد بلا کر کے روک رکھا ہے، ان لوگوں کو پی ایس پی سے ڈرا رکھا ہے، پی ایس پی کو آپ نے کسی اور چیز سے ڈرا رکھا ہے، لیکن یہ کھیل زیادہ دیر چلے گا نہیں، یہ کھیل زیادہ دیر چلے گا نہیں. اور پھر جو ہے وقت کا پہیہ آگے کی جانب ہی گردش کرتا ہے، اسے ریورس میں تو چلایا نہیں جا سکتا. وہ سارا سیٹ اپ جو آپ لے کر کے آئے، جس میں ایک وزیر اعظم بھی ہو، جس میں ایک اسمبلی بھی ہو، جس میں باقاعدہ آرڈیننس فیکٹریز قائم کی جائیں، اپنی مرضی کے آرڈیننس پاس کرائے جائیں، اور وہ ساری چیزیں معیشت کے نام پر، فلانے کے نام پر، ٹھکانے کے نام پر، کیا ہوگا جب یہ سسٹم وائنڈ اپ ہوگا؟ میں اس بات پر بلیف رکھتا ہوں کہ خان صاحب اور یہ حکومت اپنے اختتام کی جانب اب دوڑنا شروع ہو چکی ہے. اب یہ حکومت اپنے اختتام کی جانب دوڑنا شروع ہو چکی ہے. اس حکومت کو تھوڑا ٹائم، جتنا ٹائم اپوزیشن دے سکتی تھی، خان صاحب کی حرکات اور خان صاحب کی باڈی لینگویج وہ ان کو بالکل اجازت نہیں دے رہی ہے کہ یہ نئے سال میں داخل ہو پائیں. گو کہ مریم نواز اور دیگر کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن جنوری میں انشاءاللہ تعالی قوم کو خوشخبری سنائے گی. یہ خوشخبری آئے گی یا نہیں اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا، لیکن بحیثیت انسان جو ہماری کیلکولیشن کام کر رہی ہے، ایسا لگتا تو ہے کہ اب شیخ رشید احمد کو وزیر داخلہ بنانے کے بعد اگر انہوں نے چارج کیا، جس کے زیادہ امکانات ہیں، اپوزیشن کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، پی ڈی ایم کی جلسوں کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال ہوا، تو پھر راوی چین ہی چین نہیں لکھے گا، پھر کوئک مارچ ہوگا، اور شاید اس کے بعد گیٹ نمبر 5 کی باضابطہ انٹری اس سین میں اس طرح سے ہو جس طرح سے ماضی کے ادوار میں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کے لوگوں کے ساتھ خیر و عافیت کے معاملے رکھے، باقی لوگوں کی تو خیر ہے.